السلام علیکم انویسٹرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنا ویکلی مارکیٹ ویو شیئر کر لیتا ہوں۔ ویک آن ویک بیسس پہ مارکیٹ نے لاسٹ ویک جو ہے تقریباً آلموسٹ 2,500 پوائنٹ کا ایک ڈکلائن لیا ہے۔ یہ کلوزنگ بیسس پہ 2,500 پوائنٹ، 2700-2800 پوائنٹ کا مارکیٹ میں ڈپ تھا۔ ایگریسو سیل آف مارکیٹ میں ریزنز اب ہر آدمی ڈسکس کر رہا ہے، بالکل کلیئر ہیں، سامنے ہیں ریزنز۔ ہمارے لوکل لیول پہ جو بھی یہ میکرو لیول پہ جو چیزیں اب ڈسکس ہو بھی رہی ہیں، چینجز آ رہی ہیں، پیٹرول پرائسز، انفلیشن، ریپیٹیشن ہو جائے گی چیزوں کی، ٹھیک ہے۔ میں شارٹ کٹ میں بات کر رہا ہوں اور ٹو دا پوائنٹ بات کر لیتا ہوں، کیونکہ جو آپ لوگ اکثر میری ویڈیوز میں سن ہی رہے ہیں، جو مسائل ہیں ان کے اوپر میں بہت ڈیٹیل میں اپنا ویو شیئر کر ہی رہا ہوں۔ تو مارکیٹ کے حساب سے بازار جیسی بات ہے، کلوزنگ خراب آئی ہے۔ اب میٹر میرے لیے انڈیکس کرتا نہیں ہے، یہ بات میں لاسٹ 2-3 ویڈیوز سے اب کر رہا ہوں۔ میرے حساب سے جو بھی ڈپ آئے گا کسی بھی بہانے سے، کوئی بھی ریزن ہو مارکیٹ کے نیچے جانے کا، اب آگے مانیٹری پالیسی اور اس کے آس پاس اور بیفور IMF جو بھی کام کرنے ہیں فائنانس منسٹری کو، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اور بھی مارکیٹ میں ڈپ آتا ہے تو ویلیویشنز کے حساب سے سیکٹر وائز انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ آلریڈی مارکیٹ جتنا ڈسکاؤنٹڈ ہے اور جن ریزنز کی وجہ سے ڈسکاؤنٹڈ ہے، وہ ریزنز اب سارٹ آؤٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے جو میرے لیے بڑی ہوپ فل ایک بات ہے وہ ہے انٹرنیشنل کروڈ آئل کا نیچے آنا، اور اتنا شارپ نیچے آنا، یعنی مزہ آ گیا۔ اور اس ایسی ہی ایک موو جو ہے وہ ریکوائرڈ تھی، تاکہ یہ جو اوور آل ایک سینٹیمنٹس بنے ہوئے ہیں کموڈیٹیز کے انٹرنیشنل لیول پہ، اس میں جو ہے وہ تھوڑا ٹھہراؤ آنا چاہیے۔ اللہ کرے اور کروڈ آئل جتنا نیچے آئے گا ہماری جیسی اکانومیز کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اس میں جو ہمارے ہاں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جہاں سے یہ بات شروع ہوئی، یہ مسائل شروع ہوئے تھے، تو اس میں جو میجر پارٹ تھا وہ یہی تھا نا کہ ایسی بات ہے کہ آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ، آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اس کا امپورٹ بل تھا آپ کا۔ اور کیوں تھا؟ اس میں ایک ریزن یہ تھا کہ بھئی آپ کی ہیوی مشینری امپورٹ ہو رہی ہے کیونکہ آپ گروتھ کی طرف گئے ہیں۔ دوسرا ایک اور بہت بڑا پارٹ تھا، وہ تھا ورلڈ انفلیشن کا، انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز کا۔ اب انٹرنیشنل لیول پہ مختلف کموڈیٹیز جیسے کول پچھلے کچھ عرصے میں کس طرح سے بھاگ رہا تھا کہ $60-70 پر ٹریڈ ہونے والی کموڈیٹی جو تھی وہ $260 ٹریڈ ہوئی، لیکن وہ بھی ٹھیک ہے، اب ریزنیبل کہیں 150 کے آس پاس سسٹین کر رہا ہے، $20 نیچے $20 اوپر، اس طرح سے کچھ معاملہ سنبھلا ادھر بھی۔ تو اسی طرح سے تھوڑا سا کروڈ آئل میں معاملہ سنبھلنا چاہیے۔ اور سب سے اچھی بات یہ کہ کروڈ آئل کی ہائک پہ جو ہے وہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس نے اپنا ایک رول ادا کیا ہے۔ US پریزیڈنٹ اور تمام جو بڑی اکانومیز ہیں وہ اس چیز پہ بڑی فکر مند ہیں کہ آئل کا پرائس زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے، سوائے ان کے جو آئل پروڈیوسرز ہیں ان کے تو مزے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ ورلڈ انفلیشن کے لیے ویسے بہت اچھی بات نہیں تھی۔ اور جس طرح کی اناؤنسمنٹس آئیں اسٹریٹجک ریزرو یوز کرنے کی، اس حساب سے بھی اس کی بھی ریفلیکشن ہے۔ اچھا، پھر ایک بیچ میں اب یہ نیا ٹاپک ہے کووڈ۔ کووڈ میں تو نہیں پریڈکٹ کر سکتا، آپ میں سے کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ کووڈ اب جو آ رہا ہے کب ہو، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیا کیا اس کے امپیکٹس ہوں گے؟ میں ایک شارٹ بات، ایک لب لباب، کیونکہ کووڈ اب کوئی میرے لیے سرپرائز نہیں ہے۔ پہلے کی مارکیٹ سے اگر لوگ اس کو جو ہے وہ ملائیں گے کہ پہلے کووڈ کا جو پہلا ویریئنٹ آیا تھا تو اس پہ مارکیٹس میں جو ہوا تھا کہ دوبارہ ویسا ہوگا کیا مارکیٹس کے اندر، مجھے نہیں لگتا۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ کیا بلا آئی ہے، اب یہ پتہ ہے کہ یہ وائرس آیا ہے، نئی شیپ میں آیا ہے، تو ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ رہیں گے ظاہر سی بات کا، اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ ویسا فیئر فیکٹر تو نہیں ڈیولپ ہونا چاہیے دنیا کے اندر۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ کس ریجن میں کیسا اس کا، اب افریقہ کی سائڈ پہ آیا ہے، فی الحال ہمارے یہاں کے تو کووڈ جو کیسز جو ہیں وہ بہت ماشاء اللہ بہتر ہیں۔ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، دیکھتے ہیں کووڈ آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ صحیح بات ہے، پوری دنیا پھر بند ہو جائے گی تو ویسے بات ہے پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس بھی خراب ہوں گی، آپ کی بھی خراب ہو جائے گی۔ اور ایسا نہیں ہوا تو مارکیٹس ٹھیک ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھ کے فرائیڈے کے دن وہاں جو موو تھی وہ دیکھ کے مجھے کوئی اپنی مارکیٹ کے اوپر ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا قبل اس وقت ہو جائے گا نا، خواہ مخواہ اتنا ریئیکٹ کریں۔ ابھی ٹھیک ہے، آپ کا جو میڈیا ہے نا بیسیکلی یہ
تھوڑا شور زیادہ مچاتا ہے نا. ٹھیک ہے بند ہو رہی ہیں، یورپ بند ہو رہا ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، اس لیے تو کروڈ نیچے آ رہا ہے. تو اس وقت تو میرے لیے سب سے جو ارجنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی کروڈ آئل نیچے آ جائے اور انٹرنیشنل جو انفلیشن ہے وہ نیچے آ جائے. اس سے ہمیں سپورٹ مل جائے گی. ہم اس وقت بڑی مشکل والی پوزیشن میں ہماری اکانومی کھڑی ہوئی ہے نا. تو ٹھیک ہے، تو اس لیے میرا فوکس کووڈ، اللہ سے پوچھیں آپ، اللہ آپ کو ڈائریکٹ بتا دے گا کہ بھائی کیا ہونے والا ہے. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، جو اس کا جیسا ریئیکشن جیسا آ رہا ہوگا وہ ایڈ کر لیجیے گا. میں بات کروں گا کرنٹ جو سچویشن ہے ہمارے میکروز کی وجہ سے مارکیٹ خراب ہے نا. تو ان میکروز میں میرے حساب سے جو سٹیپس اب لیے جا چکے یہ بہت مشکل سٹیپس تھے اور یہ ہو گئے. اب آگے اور مانیٹری پالیسی میں کچھ ہونا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایکسپیکٹڈ ہے نا. اب تو 150 بیسس پوائنٹ ایک ابھی دیکھ لیا آپ نے. اب آگے جتنا ان کو کرنا ہے ایک دفعہ سمجھ آنا چاہیے اور آئی ایم ایف کے پاس آنا چاہیے. انشاءاللہ چیزیں گریجولی پھر بہتری کی طرف چلی جائیں گی. تھوڑا بہت اور ٹف ٹائم اگر ہے تو ہر آدمی گھبرائے نہیں، کیونکہ اس وقت جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے کہ ایک نیا سوال لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہے. کووڈ اور انٹرنیشنل مارکیٹس اپنے آل ٹائم ہائی بنا رہی تھیں. وہاں پہ یہ ان کی جو مارکیٹ کے پی ملٹیپلس تھے وہ اپنے ٹاپ پہ تھے. اگر ادھر کوئی فیئر آیا ہے، یعنی ایک بہانہ بنا ہے اور ان کی مارکیٹ میں اس کا سیل آف ہے، تو ہونے دو. ضروری نہیں ہم اپنی مارکیٹ میں بھی ریئیکٹ کریں اس کو. اس کا میں ایک اور آپ کو ایک لاجیکل ریزن دیتا ہوں. بی ایس سی سینسیکس جو ہے انڈین اسٹاک، یہ کل 1600-1700 پوائنٹ مائنس تھی اسی ریزن کے اوپر کووڈ. ٹھیک ہے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹس مائنس تھیں تو بی ایس سی بھی تھی. ابھی ہم اور آپ پچھلے عرصے میں جب انڈیا کے اندر بہت زیادہ وائرس کا ایک پریشر ڈیولپ ہوا تھا انڈیا کے اوپر، تو کیا آپ اور ہم کو یاد نہیں ہے کہ وہاں کی مارکیٹ اس وقت بھی ہائی بنا رہی تھی اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں ذرا سا کووڈ آتا ہے تو ہماری مارکیٹ گر جاتی ہے. انڈیا کی مارکیٹ دیکھو وہاں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، وہاں لکڑیاں کم پڑ گئیں مردے جلانے کے لیے، لیکن ان کی مارکیٹ تو ہائی بنا رہی ہے. تو اس لیے مارکیٹ میں ہر چیز کا ضروری نہیں آپ جیسا سوچ رہے ہیں وہ ویسا ہی کر رہی ہے. کوئی اور ریزن بھی ہو سکتے ہیں، بہانے بنتے ہیں. جب کبھی بھی آپ آل ٹائم ہائی پہ ٹریڈ ہو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ریزن بنے گا اور وہاں سے وہ مارکیٹ تھوڑا سا اپنے آپ کو کریکٹ کریں گی. ادھر کریکشن آئی ہے میرے حساب سے. کووڈ کتنا ہے مجھے کیا پتا، یہ تو وقت بتائے گا. آپ کو کیا پتا کووڈ ابھی کتنا ہے؟ لوگ ڈر رہے ہیں. ہاں کامن سینس کی بات ہے بھائی، انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں، ورلڈ اسٹاکس کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی ایسے میں آپ کو جو ہے وہ ایئر لائنس کے شیئر نہیں لینے چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح کی چیزیں ہیں نا. اور جتنی ٹیکنالوجی کے شیئرز ہیں ان کو لینا چاہیے. یہ انٹرنیشنل میں اسٹاکس کی بات کر رہا ہوں، لیکن ڈرنا نہیں چاہیے. تو اس پہ کوئی ابھی دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوگا. صرف لوکل لیول پہ چیزوں کو دیکھیں. مارکیٹ خراب میرے حساب سے اب ویلیویشن میں نہیں ہے. جن سیکٹرز کو آنے والے دنوں میں بینیفٹس ملنے ہیں ان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. میں اب یہاں سے انڈیکس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. انڈیکس تو آپ کہیں کہ 15,000 انڈیکس لگتا ہے میں وہ بھی مان لوں گا نا، وہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے انڈیکس کی. انڈیکس از نتھنگ. آپ شیئر پرائز اور سیکٹر کی پی ملٹیپلز دیکھ لو. اس وقت جو سمجھ میں آتا ہے ویسا کر لیں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ چیزیں لینی چاہیے. ہم فرنٹیئر مارکیٹ سے اب ایک دو دن اور رہے ہمارے، پھر جیسے تیسے باہر آ جائیں گے. تو ایمرجنگ مارکیٹ سے ہم باہر آ جائیں گے. تو فرنٹیئر میں جب جائیں گے تو پھر دیکھی جائے گی کہ فرنٹیئر والوں کا کیسا جو ہے وہ موڈ ہے ہماری مارکیٹ کو لے کے. وہ بات کی بات ہے. تو ایک سیل آف جو ایگریسو ہے یہ آپ کا MSCI کا بھی ہے، یہ بھی ایک نمٹ جائے. مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی گھبراہٹ والی بات ہے. آپس میں ایک دوسرے کو یہ واٹس ایپ گروپس پہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر نیگیٹو چیز کو لے کے جو ہے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے لے لو اور بہت برا لگ رہا ہے بھاگ جاؤ. نیوٹرل ہو کے، بہت سینسیبل ہو کے. مارکیٹ خراب ہونی تھی جن ریزن سے وہ سب اب دنیا کے سامنے. ایک دو چیزیں اور ہونی ہیں وہ اور ہو جائیں، مارکیٹ اور بے شک ڈسکاؤنٹ کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر 20 پیسے نیچے 25 پیسے نیچے جو ہے وہ اپنی ہارٹ بیٹس کو اوپر نیچے کیا جائے. اب یہ وہ ٹائم ہے کہ گریجولی چیزیں لینے والا بھی ہے، اور جو لی بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آگے ان فنڈامنٹلس کے اندر وہ چیزیں آپ کو گروتھ دے سکتی ہیں. تو بس ٹھیک ہے بیٹھیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. مارکیٹ میں زیادہ بیرش نہیں ہوں. انڈیکس کی بات نہیں کر رہا، میں ان سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں جو میں اکثر و بیشتر بتاتا رہتا ہوں. ان سیکٹرز میں انشاءاللہ یقینی جیت بنے گی. بیٹھنا پڑے گا، اوور نائٹ کوئی چھکا نہیں لگایا ہوا، اور کوئی لیوریج پہ جو ہے وہ آپ نے $1,000 کے بدلے $1 کروڑ کی بائنگ نہیں کی ہوئی. کیش پہ مال لے کے بیٹھیں، کیش پہ جو بھی چیز لیں کیش پہ لیں.
جیت بنے گی آنے والے دنوں میں. یہ دسمبر میں چیزیں اور زیادہ کلیئر ہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ دسمبر میں انشاءاللہ ورلڈ انفلیشن میں اور کمی آتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ کروڈ آئل انشاءاللہ اور نیچے آئے گا. تھینک یو، آپ لوگوں کا شکریہ.